مجھے عقیل بھائی علامہ اقبال زیادہ سمجھ میں آئے، اقبالیات پر زیادہ میں راغب ہوا۔ اب سے 6 مہینے پہلے میں نے آیت اللہ خامنائی کی 1986 میں جو انہوں نے تہران یونیورسٹی میں 3 روزہ علامہ اقبال پر منعقدہ سیمینار کے ابتدائی خطاب سے ابتدائیہ سے خطاب کیا تھا۔ 3 روزہ سیمینار ہوا تھا تہران یونیورسٹی میں علامہ اقبال پر۔ پوری دنیا کے 20 دانشور جنہوں نے اقبالیات پر پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی وہ سب وہاں پر تقریریں کرنے آئے ہوئے تھے۔ 20 دانشوروں نے 3 دن تک خطاب کیے ہیں۔ اس سیمینار کا جو پہلا خطاب تھا، افتتاحیہ خطاب جو تھا، وہ اس وقت کے ایران کے صدر اور موجودہ ایران کے سپریم لیڈر اور عالمی مسلمانوں کے رہنما آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا خطاب تھا۔ 2 گھنٹے انہوں نے خطاب کیا ہے۔ 2 گھنٹے خطاب کرنے کے بعد بھی کہا کہ جو میں سوچ کر آیا تھا آدھا بھی بیان نہیں کر پایا۔ وہ خطاب کا اردو ترجمہ کرنے کی توفیق مجھے ہوئی ہے۔ میں نے جب ان کے فارسی سے اردو میں اسے خطاب کو ترجمہ کیا تو مجبوراً توفیق اجباری مجھے بہت کچھ اقبال کو پڑھنے کا موقع ملا، تو بہت ساری چیزیں کھلیں اور میں اس نتیجے پہ کہہ لیں کہ یہ خیال مجھ پر غالب آ رہا ہے کہ ہمیں جیسے پاکستان بننے کے موقع پر اقبال کی ضرورت تھی، پاکستان بننے سے پہلے ہمیں اقبال کی ضرورت تھی، ایسے پاکستان کو بچانے کے لیے پھر اقبال کی ضرورت ہے۔ بار بار میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں کہ علامہ اقبال پر پورا اشرا ہونا چاہیے، یعنی علامہ اقبال کے دیے ہوئے نظریات کو مجلس میں بیان کیا جائے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں میری اس بات سے کوئی بال آ جائے، کوئی چٹکی آ جائے، تو میں وہ چٹکی سہلا دیتا ہوں ایک جملے میں کہ اگر میرا یہ کہنا تمہیں کسی کو برا لگ رہا ہے کہ علامہ اقبال، ان کے تو داڑھی نہیں تھی، وہ تو فلاں جانور پالتے تھے، ان کے لیے تو لکھا ہے کہ وہ جرمنی کے ایام میں، یورپ کے ایام میں وہ کچھ پیتے بھی تھے، سب پتہ ہے مجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ان ساری باتوں کو جاننے والے ہم سے زیادہ کامیاب لوگ جنہوں نے عالم اسلام میں اپنا چہرہ تابناک بنایا ہے، وہ ایران کے مسلمان ہیں، خاص طور پر رہبر انقلاب اسلامی ایران، خاص طور پر تشیع کو جو نظریاتی مضبوطی جنہوں نے عطا کی ہے، ان میں ایک نام ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری کا۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے پورا اشرا علامہ اقبال کے اقبالیات کے اوپر 10 دن تک خطاب کیا ہے۔ لہذا اگر مجھ پہ کوئی اعتراض کر رہا ہے تو پہلے ہمارے فقہا پر اعتراض کرے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ اور پھر کوئی بات نہیں، 50 باتیں جس سے آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، نہ آپ کی بات معصوم کی بات ہے، نہ میری بات معصوم کی بات ہے۔ بات اچھی لگے تو لے لیجئے گا، نہیں لگے تو اس کو ایسے ہی ہوا میں ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد۔